روشنی کے سفر میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خانزادہ کے ساتھ ہیں۔ پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں ان گنت معصوم لوگ سماجی ناانصافیوں، ظلم و ستم، غربت، افلاس، طاقت اور اقتدار کے لالچیوں، جمہوریت کا ڈھنڈورا پیٹنے والے اور لوگوں کو دھوکہ دینے والوں کے ہاتھوں سرمایہ دار، جاگیردار اور تمام تر سماج پر اپنا قبضہ جمانے والوں کے ہاتھوں، ان وحشی درندوں کے ہاتھوں جن کی بھوک کبھی ختم ہو نہیں پا رہی ہے، لا تعداد ان گنت لوگ موت کی وادی میں جا کر سو گئے۔ ستم کی بات یہ ہے کہ آج ہم جب اپنی تاریخ پہ نظر دوڑاتے ہیں تو آج ہم سب انہیں بھول چکے ہیں۔ کہیں ان کے لیے کبھی کوئی بات، کوئی تفصیلاً فلم، کوئی تفصیلاً ناول یا افسانے نہیں لکھے جاتے۔ ان کا ذکر ایسا ہے کہ جیسے وہ ہماری یادداشت میں سے نکل گئے ہیں، اور یہ سارا گھناؤنا کھیل کھیلنے والے چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ان کا ذکر کسی طرح سے ہو یا کیا جائے۔ نوبل انعام یافتہ رائٹر ایلی ویزیل کہتا ہے، یادداشت کے بغیر ہمارا وجود بانجھ اور تاریک ہو جاتا ہے، قید کی اس کوٹھڑی کی طرح جہاں روشنی بھی نہیں پہنچ پاتی، کسی مقبرے کی طرح جو زندگی کو مسترد کرتا ہے۔ وہ صرف یادداشت ہی ہے جو انسانیت کو بچائے گی۔ میرے نزدیک امید بغیر یادداشت کے ویسی ہے جیسے یادداشت بغیر کسی امید کے۔ مسئلہ مسلسل اس درد انگیز سوال کا ہے کہ ایسی اذیت ناک یادوں کے بوجھ تلے کوئی ایک بامعنی زندگی کیسے گزار سکتا ہے۔ ایلی ویزیل ہمیں متنبع کرتا ہے، ہم اپنے آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ ان لوگوں کے مقدر کے لکھوں کو بھلا دیں جو انتقال کر چکے ہیں۔ اگر ہم انہیں بھلا دیتے ہیں تو یوں ہے جیسے ہم ایک بار پھر انہیں موت کے منہ میں ڈال رہے ہوں، اور ان کی زندگی اور موت دونوں کو بے مقصد بنانے کے ذمہ دار ہوں۔ 1949 کو ایک فلم دا تھرڈ مین بنی، جس کی ہدایت کاری کیرول ریڈ نے کی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ویانا میں سیٹ کی گئی یہ فلم جسمانی اور اخلاقی طور پر تباہ حال شہر کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ لائٹنگ تکنیکوں کی مدد سے تباہ شدہ مقامات اس دور کی تھکن اور گھٹیا پن کی عکاسی کرتے ہیں، جہاں جنگ کے زخم ابھی بھرے نہیں ہیں اور سرد جنگ کے سائے بڑے ہو رہے ہیں۔ فلم وفاداری، غداری اور سیاسی ہلچل
کے وقت کیے گئے اخلاقی سمجھوتے کے موضوعات کو تلاش کرتی ہے۔ اگر آپ جتنے ترقی یافتہ ممالک کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں یا ان کی تاریخ پر گہری نظر رکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ وہ اپنے ان لوگوں کو جو معصوم اور بے گناہ ظلم و ستم، ناانصافیوں اور اقتدار اور طاقت کے لالچیوں کے ہاتھوں مارے گئے یا جنگ کی تباہ کاریوں میں انتقال کر گئے، مارے گئے، انہیں بھولے نہیں ہیں۔ وہ کسی نہ کسی طریقے سے فلم کے ذریعے، ناول کے ذریعے ان کے ادیب، ان کے عام لوگ ان کو اب آج تک یاد کرتے ہیں اور ان کے ملبے سے جو انتقال کر گئے اس میں سے اپنے مستقبل کی تعمیر کرتے ہیں۔ وہ زندہ قومیں ہیں، وہ قومیں ہیں جو اپنے لوگوں کو بھولتے نہیں ہیں۔ وہ زندہ قومیں ہیں کہ جنہوں نے ناانصافیوں کے ہاتھوں بے وقت جو اپنی قبروں میں لٹا دیے گئے انہیں آج تک یاد کرتے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں کہ ہم زندہ قوم ہیں۔ کیسی بات کرتے ہو؟ کون یہ بات کرتا ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں؟ زندہ قوم ایسی ہوتی ہے جو لاتعداد لوگ جو معصوم اور بے گناہ قبروں میں بے وقت لٹا دیے گئے انہیں بھول جاتی ہے، انہیں یاد نہیں کرتی، ان کی قربانیوں کا کہیں ذکر نہیں ہوتا۔ کیسی زندہ قوم؟ خدا آپ سب کو اپنی امان و حفاظت میں رکھے۔ خدا